الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين خصوصا الحاضرين بحق أمير المؤمنين. الثامن، بعض نسخ میں مرکب عناوین چھاپنے والوں نے جو ہے عناوین دی ہیں. مثلا یہاں پر میری کتاب میں عنوان ہے تعارض الاحوال. تو لفظ کے لیے کئی احوال ہیں، کئی جو ہے اس کی صورتیں ہیں، یا لفظ تخصیص کی صورت میں، یا حقیقت کی صورت میں، یا مجاز کی صورت میں مختلف احوال ہے. لفظ کا استعمال اما یکون حقیقیا و اما یکون مجازیا و اما یکون مشترکا و اما یکون بل علی بناء نقل منقول جس کو کہا جاتا ہے. تو اس امر ثامن میں او دو مطلب ہے بس. مطلب اول، اگر تعارض ہو لفظ کا جو معنی حقیقی ہے وہ اور دیگر جو احوال ہے، مثلا تخصیص کے ساتھ ٹکرائے معنی حقیقی عام ہے اور ادھر سے جو ہے تخصیص کا بھی احتمال ہے، یا معنی حقیقی اشتراک ہے، مشترک لفظی ہے اور ادھر سے جو ہے معنی حقیقی اشتراک کے ساتھ ٹکرائے، موضوع اشتراک کے ساتھ یعنی مشترک لفظی ہو ممکن ہے. اس معنی میں بھی حقیقت اس معنی میں بھی اشتراک لفظی سے مراد اوضاع متعددہ، یعنی واضح نے وضع کیا ہے متعدد جو ہے معنی کے لیے، یا جو ہے نقل کے ساتھ. مثلا واضح نے ایک معنی خاص کے لیے وضع کیا اور اب نقل ہو گیا ہے وہ لفظ کسی اور معنی میں منقول جس کو کہا جاتا ہے. یہ نقل یا وضع تعینی کے ذریعے سے ہو، وضع تعینی کے ذریعے سے ہو. اسی طرح اضمار معنی حقیقی تو یہ ہے لیکن ممکن ہے کوئی کلمہ حذف ہوا ادھر درمیان میں. واسأل اہل القریہ جس کی مثال دی جاتی ہے. واسأل القریہ ہے قرآن، قریہ سے سوال کرتے ہیں لیکن قریہ سے سوال نہیں ہو سکتا. واسأل اہل القریہ. فإذا هناك تعارض بين المعنى الحقيقي وبين هذه الحالات. آیا معنی حقیقی مقصود ہے یا اشتراک ہے یا تخصیص ہے یا نقل ہے یا مجاز ہے. اس صورت میں لا شک ولا شبہ یقدم المعنى الحقیقی على بقیت الاحتمالات. تخصیص کے احتمال کو آپ ٹکرائے معنی حقیقی کے ذریعے سے. مجاز کا جو احتمال ہے اس کو دیگر جتنے بھی احتمالات بیان ہوں گے ان سب کو معنی حقیقی کے مقابلے میں مقبول نہیں. اس لیے سیرت عقلاء اسی پر ہے، جہاں کہیں شک ہو، تعارض ہو بین هذا المعنى و بعض، وہاں معنی حقیقی کو مقدم کیا جائے گا. یہ پہلا مطلب. تطبیق دیکھیے آپ. ان الشأن لللفظ احوال خمسة، 5 احوال، وهي التجوز والاشتراك والتخصيص والنقل والإضمار. التجوز مجاز، اشتراک مشترک لفظی جس میں لفظ عین کو 70 معانی کے لیے مثلا وضع کیا، وضعت هذا اللفظ لهذا 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 اوضاع متعددة. والتخصيص مقابل العام جس کو کہا جاتا ہے، مثلا اکرم كل عالم الا الفاسق. لیکن یہ تخصیص کے مقابلے میں معنی كل عالم يدل على جميع افراد العالم الا الفاسق یہاں ٹکرائے. تو یعنی معنی عام اور تخصیص میں معنی عام حقیقی ہے، تخصیص مجاز ہے. مثلا اذا قلنا بالمجازیہ بحث عام خاص. والنقل والاضمار، نقل یعنی یہ لفظ معنی حقیقی میں استعمال ہوا ہے، یعنی معنی حقیقی اولی یا جو ہے نقل ہو چکا ہے بات کی طرف معنی ثانی کی طرف. صلاۃ وضع ہوا تھا مثلا جو لفظ صلاۃ دعا کے لیے، ابھی نقل ہوا صلاۃ بمعنی خاص کے لیے. تو معنی حقیقی اولی دعا ہے، معنی حقیقی ثانوی ہیئت خاصہ ہے نماز. والاضمار، جہاں اضمار تقدیر، الاصل عدم التقدیر ہے نا لیکن احتمال تقدیر سامنے ہے. تو کہتے ہیں کہ لا يكاد يصار الى احدها، ممکن ہی نہیں ہے کہ یہاں پر لا يكاد يصار الى احدها، احد هذه الاحتمالات، فيما کس مورد میں اذا دار الامر بينه بين احدها، احدها بينه
بين أحد هذه الاحتمالات وبين المعنى الحقيقي. ان احتمالات اور معنی حقیقی کے درمیان امر دائر مدار ہو تو لا یکاد یصار الیہا. عبارت کو آپ یوں ترتیب دے دیں. اذا دار الامر بینہ یعنی بین احدها، بین احدها سے مراد یہ جو 5 حالتوں پر بیان ہو گئے، وبین المعنى الحقیقی، معنی حقیقی کے درمیان دائر مدار ہو تو جواب لا یصار الی احدها، یعنی لا ينبغي الذهاب الى هذا يصار الى هذا. ان 5 میں سے کسی ایک کی طرف جانا مناسب نہیں ہے. حقیقی سر ٹکرائے تو تعارض ہو. فإذن لا يكاد يصار الى هذا فيما اذا دار الامر بينه وبين معنى حقيقي. یہ پہلا مطلب یہاں تک بیان ہو. معنی حقیقی کو لے لیں گے پھر. ہاں معنی حقیقی کو آپ اخذ کرو، ان کی طرف نہیں ہے، مجاز کی طرف نہیں. رأيت اسدا واضح مثال مجاز حقیقت کی. رأيت اسدا، میں نے اسد کو دیکھا بغیر کسی قرینے کے. ہونا یمکن آپ کے احتمال آپ یہ دے سکتے ہیں جو ہے معنی حقیقی حیوان مفترس مراد، ممکن رجل شجاع مراد. تعارض ہے کہ نہیں یہاں پر؟ بھلے تو وہاں پر مناسب نہیں ہے کہ آپ معنی مجاز کی طرف جائیں، آپ معنی کے حقیقی کو اخذ کریں. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح جو ہے بھلے تخصیص اور تخصیص اگر ٹکرائے معنی حقیقی کے ساتھ تو وہاں پر بھی جو ہے معنی عام کو لینا پڑے گا، الا ان کی دلیل. یہ معنی الا بقرینة صارفة عنه عن المعنى الحقيقي الیہ الى احدها. یہ زمانے جو پلٹ کیا نا اس کے بڑا اثر ہے. معنی حقیقی صرف الیہ الى الاحتمالات نہیں کہیں گا، الى احتمالات غلط ہے، یا الى الاحوال نہیں بلکہ الى احد الاحوال. احد چونکہ مفرد ہے ضمیر مفرد اس کا احد الاحوال. بھئی جب تک قرینے صارفہ نہ ہو تب تک ان احتمالات کی طرف آپ نہیں جا سکتے. بس معنی حقیقی صرف احتمال کی وجہ سے احتمال مجوز نہیں بنتا کہ آپ جو ہے حقیقی معنی کو چھوڑ کے جو ہے تخصیص کی طرف جائیں. اکرم کل عالم کہا مولانا. اب یاد ہے معنی حقیقی یہاں پر کیا عام ہے، ہر عالم کا اکرام کرنا جہاں ملے، لیکن آپ احتمال دیتے ہیں یمکن ہونا تخصیص فلان فلان علاقے کو خارج کیا جائے، ان کا احترام فلان علاقے کے علماء کو، علماء کا احترام واجب نہیں ہو. اس تخصیص، یہ تخصیص کا جو احتمال ہے، اس احتمال کی بنا پر آپ ہر عالم کا اکرام ترک نہیں کر سکتے، ہر عالم کا اکرام کرنا پڑے گا. اس لیے کل عالم ظاہر للمعنى العام. خلاف کیا ہے؟ تخصیص کا احتمال ہے. تخصیص میں نے ذکر نہیں کیا، ہاں الا ذکر کرنے کے بعد تو ختم ہو تخصیص کا ہی ہے. مجازی ہے. مثلا اکرم کل جیرانک، آپ اپنے تمام ہمسایوں کا اکرام کرو. آپ یہ نہ کہیں جو ہے ممکن ہے مولا کا فلان وہ مولا کو پسند نہیں ہے، ایک احتمال ہے آپ کا، اس کی بنا پر اس کا اکرام نہیں ہو سکتا ہے. لا يصار الى هذه الاحتمالات بمجرد الخيال الا بقرينة صارفة عنه عن المعنى الحقيقي. صارفة یعنی صرف کرنے والا، لے جانا، ہاں ہٹانے والا، اسراف کرنے والا، اس سے جو ہے روگردانی کرانے والا. یا قرینہ ہو آپ کو وہ جو ہے رہنمائی کرے کہ بھئی یہاں پر معنی خاص مراد ہے، حقیقی مراد ہے. اس کو کہا جاتا قرینہ صارفہ. کیونکہ قرینہ کی 2 قسمیں ہیں، القرینہ الصارفہ والقرینہ المعینہ. قرینہ صارفہ یعنی قرینہ صرف آپ کو یہ بتائے کہ بھئی یہ اپنے معنی میں اس لفظ استعمال نہیں ہوا ہے. قرینہ صارفہ یعنی معنی، یعنی یہ قرینہ لفظ کو معنی حقیقی سے صرف کر رہا ہے، لیکن مجاز کئی مجازات ہیں میرے پاس، کس میں استعمال ہوا یہ نہیں بتائے گا آپ کو، اس میں اس قدر قوت نہیں ہے. قرینۃ الصارفہ یعنی تصرف اللفظ عن معنی الحقیقی تمام. اما القرینہ المعینہ، معینہ نہیں بس اوقات عبارات میں یہ عبارت آتی ہے، القرینہ المعینہ یعنی تصرف اللفظ عن معناه الحقیقی وتعین المعنى المجازی. یہ قرینہ معینہ واضح ہے. مثلا رأيت اسدا في الحضرة العلوية، امیر المومنین کے حرم مقدس میں ایک اسد کو دیکھا. تو اس دور میں تو
فی الحضرت العلویہ قرینۃ صارفۃ ومعینۃ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ قرینہ صارفہ بھی ہے، یعنی یہ لفظ قرینہ بتا رہا ہے کہ جو ہے اسد حیوان مختلف میں استعمال نہیں ہوا ہے. وثانیا وہ اسد جو ہے مثلا حرم عربی میں فرض کیجیے آپ نے معین کیا ہے شجاع جو مجاہدین ہیں بڑے، اس کا نام آپ لے لیں، جنرل قاسم سلیمانی کی مثال لے لیں، الحاج عامری جو یہاں پر لڑ رہے ہیں ان کی مثال لے لیں، یا مہندس کی مثال لے لیں جو شہزادی میں سربراہ ابو اسرائیل لے لیں. ابو اسرائیل صارفہ کے لیے مثال کون سی بنی؟ صرف صارفہ کے لیے، صارفہ کے لیے مثلا رأیت اسدا فی النجف، آپ یوں کہیں رأیت اسدا فی النجف، یہاں پر یمکن اس طریقے سے آپ تعبیر کریں کہ جو ہے مسجد میں بیٹھ کے فقط کہہ رہے تو سر معین نہیں ہو سکتے ساتھ ساتھ، کیونکہ مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے تو سمجھا کہ وہ جو ہے وہ اصل شیر تو ہو نہیں سکتا. اس میں بھی یہی ہوگا کہ حرم میں جو میں نے مثال دی ہے الا کہ عادتاً چونکہ حیوان مختص حرم نہیں آتا اس بنا پر ہم کہیں بس یعنی معنی حقیقی میں استعمال نہیں ہوا، لیکن معنی مجازی میں سے جو ہے وہ رجل اسد جو ہے فلان ہے فلان تعین ہے. کون سے اگر تعین ہو یہ ہے قرینہ صارفہ، معین تعین بھی ہو وہ اسد سے مراد رجل فلانی ہے معین ہے، اس کو معین ہے. انشاءاللہ یہ بات کہیں آ جائے گی وہاں تفصیل میں. یہ پہلا مطلب جو اس میں. دوسرا مطلب وَأَمَّا إِذَا دَارَ الْأَمْرُ بَيْنَهَا بَيْنَ الْأَحْوَالِ، معنی حقیقی کے ساتھ نہیں، خود آپس میں ہی، مثلا فرض کیجیے مجاز اور اشتراک میں آپس میں یا تخصیص اور مجاز میں. فَالْأُصُولِيُّونَ شیخ مصنف یہاں اختلاف کرتے ہیں. وَإِن ذَكَرُوا لِتَرْجِيحِ بَعْضِهَا بَعْضِ الْأَحْوَالِ عَلَى بَعْضٍ وجوہن، یہ وجوہن مفعول ہے ذکروا کے لیے، یعنی یوں پڑھیے فالاصولیون وان ذکروا وجوہا لترجیح بعض الاحوال على بعض الا ان هذه الوجوه استحسانیة لا اعتبار بها. مجاز اور اشتراک اگر ٹکرائے فرض کیجیے آپس میں کہیں احتمالات کے اعتبار سے کہ اصولیین نے بعض کو بعض احوال پر مثلا مجاز کو اشتراک پر ترجیح دی. کیا کہا؟ المجاز اکثر تداول، ایک وجہ یہ بیان کی بھائی مجاز کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے بالنسبہ للاشتراک، لہذا جو کثیر الاستعمال ہے اس کو ترجیح حاصل ہونی چاہیے. ایک یہ وجہ بیان کی ہے. یا مثلا تخصیص اور جو ہے تخصیص اور اشتراک آپ لے لیں، تخصیص کو مقدم کیا جائے. کیوں؟ ما من عام الا وقد خص، یہ خصوصیت خاص کو حاصل ہے کہ ہر وقت عمومات استعمال نہیں ہوتے بلکہ ہر عام بلکہ تخصیص کے ساتھ. اس طرح کی وجوہات ہیں ترجیح دینے کے لیے ایک کو ایک کے اوپر. تو شیخ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ سب وجوہات استحسانی ہے، یعنی بس جو وہ شخصی طور پر جو مناسب سمجھتے ہیں اس کو لا اعتبار بها. دیکھیے بذات خود ٹھیک ہے ما من عام وقد خص، مجاز کے کثرت سے استعمال ہونا ٹھیک ہے بذات خود، لیکن تقدیم کے لیے چیزیں سبب نہیں بنتی ہے دوسرے کے اوپر، ٹھیک ہے. الا مگر یہ کہ ہاں الا اذا كانت الوجوہ، یہ جو وجہ بیان کی ہے موجبتا لظہور اللفظ علی المعنی، ظہور کا موجب بنے، ظہور کا موجب بنے لفظ فی المعنی. جس خصوصیت کی بنا پر آپ مثلا تخصیص کو آپ مقدم کرتے ہیں دوسری حالت کے اوپر، تو تخصیص کو مقدم کرنے کے لیے آپ یہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ اس لیے کہ ما من عام الا وقد خص، خصوصیت حاصل ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ وجہ تقدیم کے لیے وجہ نہیں بن سکتی جب تک ظہور کے حد تک یہ وجہ نہ پہنچے. ظہور کے حد تک ہونے کے بعد ظہور حجت ہے. صرف احتمال مفید ظن ہے، لیکن اس ظن کی حجت پر کیا دلیل ہے؟ شیخ افضل یہ کہنا چاہتے ہیں یہ محتملات تو ہیں اعتباری، یہ محتملات جب تک حد ظہور تک نہ پہنچے تب تک ان کی کوئی اعتبار نہیں. کیوں بھائی حد ظہور؟ اس لیے کہ یہ محتملات ممکن ہے ظن بھی حاصل ہو ان سے، لیکن اس ظن کی حجت مطلق ظن ہمارے پاس حجت نہیں ہے جب تک حد ظہور. اما ظہور چونکہ صورت و خلائی قائم ہے، چونکہ ہر ظہور حجت ہے. یہ کہنا
ویسے ہی شیخ اپنے کلام میں خود ہی کوئی قاعدہ لے کر آئے ہیں. پہلے انہوں نے الا انہا استثناء لا اعتبار بیان کہے تو اس کے بعد پھر خود خاص کر دیا تھا. پھر ایک اللہ ہی ہے. ابھی کہہ رہے ہیں کہ مثلا جو ہے معامل خاص اس کے بعد پھر خاص کر رہے ہیں. تو یہ عبارت کے اندر ہی جو ہے وہ استعمال کرتے ہوں گے. بار کے خاص آخری دائرے کو تنگ کر دیا. الا اذا كان مجلد ظہور نفی. کیوں وہی کیوں شیخنا المصنف آپ نے کہا کہ حد ظہور تک پہنچے وہ احتمال تب اس کو ہم معقولات میں داخل کر صورت اقلائی میں لعدم مساعدة دلیل على اعتبار الوجوه بدون ذلك یعنی بدون الظہور. صرف وجوہات اور احتمالات پر ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں جو مساعدت کرے. لعدم مساعدة دلیل على اعتبار هذه الوجوه بدون ذلك اس ظہور کے علاوہ. یعنی کہ ترجمہ لفظی واضح ہو گیا نا. یہ وجوہات جو ہے ہمارے پاس ترجیح ایک دوسرے پر ترجیح دینے کے لیے ان وجوہات کی حجیت کہاں ثابت ہوگی بھائی؟ یہ آپ کہیں کہ یہ وجوہات مفید ظن ہے, ہم کہیں گے مطلق ظن حجت نہیں, دلیل نہیں ہمارے پاس. الا ان کہ آپ یہ دعویٰ کریں کہ بھائی اس میں یہ ظہور ہے تو ٹھیک ہے, ظہور پر ہمارے پاس دلیل ہے, ظہور کی حجیت پر. الظواہر عندنا حجہ السیرۃ العقلائیہ اہم دلیل کما لا یخفیٰ. یہ بات اگر یہ بہار کی زمین کی بدل جائے گی الا انہا استحسانیہ الا انها ان هذه الوجوه التي ذكرها الاصوليون استحسانية لا اعتبار بهذه الوجوه. ان وجوہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے الا اذا كانت الوجوه موجبة لظهور اللفظ في المعنى. اعتبار بہار کی زمین استحسانیہ کی طرف نہیں اور استحسانی سے مراد وہی وجوہ ہے. ٹھیک ہے, اقرب کی طرف اٹھائے اور استحسانی سے مراد وہی وجوہ. نیچے بھی ہم ترجمہ کر سکتے ہیں لازم مخالفت الدلیل علی اعتبار الاستحسانیہ. کبھی بلے اسی استحسانی سے مراد آپ وجوہ کمال ہے. کانت کی ضمیر پھر وجوہ کی طرف الا اذا كانت بلے الا اذا كانت الوجوه موجبة لظهور اللفظ في المعنى. ٹھیک ہے. استاد نے یہاں پر ایک مثال دی ہے, لا بس اذکر هذا المثال. وہ یہ کہ مثلا اشتراک اور مجاز میں آپس میں ٹکرائے. اس کے لیے مثال یہ ہے کہ قرآن کی آیت ہے کہ ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم. النکاح ممکن ہے اشتراک لفظی ہو. ما نکح آباؤکم سے مراد نکاح سے مراد عقد ہو, مجرد العقد. یا ممکن ہے کہ جو ہے نکاح لغوی مراد یعنی الدخول. النکاح فی اللغة هو الدخول. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ فإذا اطلاق النکاح على انکحت وقبلت اس پر کیا ہوتا ہے؟ اطلاق النکاح على الادخال. ٹھیک ہے. تو آیا یہ مشترک لفظی ہے, اشتراک لفظی ہے بمعنى ما نکح آباؤکم النکاح حقیقة في العقد ان شاء الله وحقیقة فی الدخول. یہ دونوں متعدد وضع ہے اشتراک لفظی. یہ بھی ہو اس بنا پر آپ کے لیے نتیجہ کیا ہے؟ حرام ہے, چاہے نکاح اس معنی میں متحقق ہو یا اس معنی میں متحقق, کیونکہ دونوں حقیقی معنی ہیں. یہ اشتراک لفظی. اگر یہ مجاز پر ٹکرائے, کس طرح سے مجاز پر ٹکرائے؟ النکاح موضوع للادخال المعاشرة الخاصة التي وقعت بين الآباء مثلا والأمهات, اور مجاز ہے کس چیز میں آغاز؟ بلے مجاز ہے عقد میں. تو یہاں ٹکرانے کی صورت میں ہم مجاز کو مقدم کریں گے, اشتراک کو مؤخر کریں گے. هذا غیر معقول جب تک ظہور ثابت نہ ہو. لہذا دلیل مجمل ہوگی, غیر کی طرف اصول کی طرف رجوع کرنا پڑے گا یا مرجحات کی طرف. مشترک معنوی کے لیے کوئی مثال کون سی؟ مشترک معنوی کے لیے مشترک اشتراک لفظی ہو گیا نا وہ واضح ہے. اشتراک معنوی لفظ موضوع لمعنى عام وهذا المعنى العام له مصالح. الانسان مشترک معنوی ہے,
وضع لمعنى عام هو حيوان ناطق. جتنے ہم سب افراد ہیں ہم سب افراد ہیں اسی مشترک معنی. یہ استعمال الانسان، اب انسان کا استعمال ہر فرد میں حقیقی ہے، مجاز نہیں، مشترک معنی نہیں، بات مشترک لفظ ہے. التاسع، الأمر التاسع الحقيقة الشرعية، أنه اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدم ثبوت الحقيقة الشرعية على أقوال. حقيقة الشرعية أولا كلها اسمها معلومة الحقيقة الشرعية شيء وحقيقة المتشرع شيء آخر، دونوں میں لفظ الفرق. حقیقت شرعیہ الفاظ کی وضع معانی کے لیے لسان نبی سے، لسان الشارع، او فی زمن الشارع، یا زمان الشارع. ضروری نہیں کہ پیغمبر اسلام منبر سے وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى، بل فی زمن الشارع، زمن الرسول لوگ استعمال کریں، یعنی وضع تعینی کے ذریعے سے ثابت ہو. پیغمبر اسلام فرمائے وضع تعینی یعنی معین خاص، انا وضعت هذا، یا وضع تعینی کے ذریعے سے پیغمبر اسلام نے نہیں فرمایا بلکہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں لوگوں نے استعمال کیا اور پیغمبر کے ساتھ میں استعمال کرتے رہے. تو اس طریقے سے اگر الفاظ وضع ہوں تو اس کو کہا جاتا ہے حقیقت الشرعیہ. فالصلاة ایک دفعہ پیغمبر اسلام منبر سے ایھا الناس وضعت لفظ الصلاة لهذه الارکان بهذه الکیفیہ، یہ ہے وضع تعینی، اس کو بھی حقیقت شرعی کہا جاتا ہے. فإذن الصلاة حقیقت شرعیہ فی هذا المعنى. یا پیغمبر اسلام نہیں فرمائے تھے استعمال الناس سمعوا اللفظ الصلاة أي الوقت بلى أي المكان واستخدموا هذا اللفظ بهذه الكيفية التي أتى بها النبي. نبی نے جو کیفیت بتائی اسی کے مطابق اس صلاة کو استعمال کرتے ہیں. خصوصاً پیغمبر اسلام نے نہیں فرمایا بلکہ سب یہی تعینی کثرت الاستعمال من جميع الناس. اس طریقے سے حاصل ہو تو بھی اس کو کہا جائے گا حقیقت الشرعی. بات واضح ہو گئی نا؟ ٹھیک. لیکن جو ہے اس میں بحث ہے کہ حقیقت شرعیہ وضع تعینی کے ذریعے سے مشکل قرار دیا. مثلا کثرت الناس استعمال، اس میں اختلاف اصولی کے درمیان کہ باہر کے جو ہے حقیقت شرعیہ اس طریقے سے ثابت ہونا مشکل ہے، یعنی کثرت استعمال نہیں ہے. اس میں مراجعہ کریں شیخ ظفر سبحانی کی، کہتے ہیں جو ہے یہ کوئی 23 سال کا عرصہ کم نہیں ہے حقیقت شرعیہ وضع تعینی کے ذریعے ثابت ہونے کا. یعنی بعض نے تأمل کیا ہے اس مسئلے میں. اللہ کلّہ یہ تو واضح ہے، آپ لوگوں نے پڑھا اصول میں، لیکن آخر کی جو نئی بات ہے وہ یہ ہے کہ وضع تعینی کا جو طریقہ ہے کہ انا وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى پیغمبر اسلام نے، یہ ایک قسم ہے، وہ ثابت ہو یا نہ ہو مقام تصور میں تو اس پر فرض کرتے ہیں. ایک اور قسم ہے جو وضع تعینی میں داخل ہے، تعینی کی بات نہیں ہوئی، وضع تعینی میں داخل ہے. وہ کیا؟ خود پیغمبر استعمال کے ذریعے سے بتائے، استعمال کے ذریعے سے. وہ کیا؟ ناولنی محمد مثلا مثال ناولونی ولدی محمد او ناولونی ولدی علی. یہ نہیں فرمایا کہ انا وضعت لفظ علی لهذا المولود، یہ نہیں فرمایا تاکہ وضع تعینی جو معروف ہے، بلکہ استعمال کے ذریعے سے بتا دیا کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے انہوں نے وضع کیا. بچہ پیدا ہوا، خوشی سے کہا کہ جو ہے میرا علی مجھے دو یا میرا محمد، یہ استعمال کے ذریعے سے وضع تعینی. فهذا التعیین، یہ تعینی کی بات نہیں ہو رہی، وہ پھر نہ کہے کہ جو ہے سب استعمال کرتے ہیں، نہیں، خود واضح وضع کرتا ہے لیکن استعمال کے ذریعے سے. تو شیخ مصنف فرماتے ہیں کہ هذا التعیینی ثابت، یہ تعینی ثابت ہے اس طریقے سے. پیغمبر اسلام نے اس طریقے سے سمجھایا ہے استعمال. یہ بھی حقیقت شرعیہ ہے. ہاں یہ بھی حقیقت شرعی میں داخل اور وضع تعینی ہے. وقبل الخوض في تحقیق الحال لا بأس بتمہید مقال. اصل مسئلے میں تحقیق کرنے سے پہلے
مناسب بل لا بس حرج نہیں ہے کہ بتمہید ایسی تمہید جو یہی معنی بیان کرتا ہے. مقال یعنی الذي يقال ينبغي ان يقال, ایک ایسی تمہید جس کو کہنا مناسب. وهو ان الوضع التعييني كما يحصل بالتصريح بإنشائه یعنی بإنشاء وضع, جس طریقے سے وضع تعینی حاصل ہوتی ہے انشاء وضع کے ذریعے سے, كذلك اسی طرح يحصل التعييني باستعمال اللفظ في غير ما وضع له كما إذا وضع له. یعنی کیا مطلب, استعمال لفظ في غير ما وضع له اس معنی میں کہ جس کے لیے لفظ کو وضع نہیں کیا گیا ہے, اس میں استعمال كما اذا وضع له كما اذا وضع اللفظ له للمعنى. ٹھیک ہے کہ نہیں آقا, یعنی حقیقت شرعیہ اس طریقے سے استعمال نہ ہوا بلے اس معنی میں کہ جس میں لفظ وضع نہیں ہوا ہے اس میں استعمال کے ذریعے سے آپ وضع تعینی کو ثابت کرتے ہیں. ٹھیک ہے نہیں, وہ کیسے, بأن يقصد الحكاية عنه, يعني بأن يقصد الواضع أو المستعمل, بأن يقصد المستعمل الحكاية عنه عن المعنى والدلالة عليه على المعنى بنفس اللفظ لا بالقرينة. قرينة کے ذریعے سے دیکھیے مجاز میں بھی استعمال فی غیر ما وضع له ہے, اس استعمال میں بھی استعمال فی غیر ما وضع له ہے, ولیکن وضع تعینی جس کو ہم کہتے ہیں کہ استعمال فی المعنى من دون قرینہ ہے, مجاز میں استعمال وَإِن كَانَ لَا بُدَّ حِينَئِذٍ, ہاں اگرچہ ضروری ہے, حِينَئِذٍ سے مراد کیا ہوگا, حین الحکایہ, حکایت مقصود ہے, استعمال مقصود ہو تو من نصب قرینہ سے, قرینہ نصب ہونا چاہیے کہ بھائی میں کہاں استعمال کر رہا ہوں, الا انه مگر یہ نصب قرینہ للدلالة على ذلك, یعنی شنو على ذلك على الوضع, للدلالة على الوضع لا على ارادة المعنى, معنی مراد ہونے پر نہیں, ارادہ معنی الگ ہے, ارادت الوضع الگ ہے. ایک دفعہ میں قرینہ نصب کرتا ہوں معنی موضوع لا سمجھانے کے لیے, ایک دفعہ میں قرینہ نصب کرتا ہوں معنی مجاز مراد لینے کے لیے, دونوں میں فرق ہے. کہتے ہیں کہ یہاں جو استعمال میں قرینہ نصب کرتا ہے یہ قرینہ معنی موضوع لا ہونے کی طرف آپ کو اشارہ ہے, یعنی لا ولونی ولدی علی, یہاں پر میں نے قرینہ نصب کیا ہے استعمال میں, وہ کیا قرینہ ہے, یہی ولدی علی, یہ قرینہ ہے, بچے کو پیش کرو, مجھے دے دو میرے بچے کو جو کہ علی ہے. تو اس استعمال میں نصب القرینہ علی تفہیم والدلالة علیہ, تفہیم معنی الموضوع, معنی موضوع لا کو سمجھانے کے لیے میں نے قرینہ نصب کیا ہے, نہیں ان کی جو ہے علی ارادت المعنی, معنی ارادہ کرنے کے لیے, یعنی کیا مطلب, معنی مجاز, معنی مجاز یعنی وہ معنی جو بغیر قرینے کے سمجھ میں نہ آئے, قرینے کے ذریعے سے سمجھ میں آ جائے. فإذن إلا أنه أن القرينة للدلالة على ذلك على معنى الموضوع له لا على إرادة المعنى كما في المجاز, کیونکہ مجاز میں کیا ہوتا ہے, معنی حقیقی بھی معلوم ہے, معنی مجازی بھی معلوم ہے, لیکن نصب قرینہ کرتا ہوں کیوں, مجاز مراد ہے یہ بتانے کے لیے, لیکن یہاں مجاز مراد ہے بتانے کے لیے نہیں, بلکہ اصل معنی حقیقی بتانے کے لیے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اشکال وَكَوْنُ اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِيهِ فِي الْمَعْنَى الْمُرَادِ, فِي الْمَعْنَى معنى المراد نہیں, فِيهِ كذلك یعنی بدون قرینہ, في غير ما وضع له بلا مراعاة ما اعتبر في المجاز فلا يكون بحقيقة ولا مجاز. غیر ظاہر, یہ کون الاستعمال مبتدا ہے, غیر ظاہر خبر ہے. اس کی توضیح میں کل کروں, اشکال کا جواب صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد.